ایسا ہو جائے گا میرے بھائی، ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا اس طرح ہم سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی، ان کے نام سے جوڑ دیا گیا. ان چیزوں کو، ان شکلوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر دیکھیے یہ سب عقائد کی بگاڑ ہے جو معاشرے میں عام ہے، جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئے. اب جس کو اجتماعیت اپنی ڈائسسٹس سے کھول کھول کے بیان کرتی ہے، ارے بھائی نہیں جانا چاہیے مسجد میں، ارے بھائی دوزخ سے نکل جائیں گے، آپ لوگ سفارش کریں گے. پھر قیامت کے معاملے میں قرآن سے ٹکرانے والی بات، قرآن کہتا آیت موجود ہے، یہ آپ سے یہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجیے قیامت اب قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے جائیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی. بات ہی باتیں ہوگی، ابھی میں 10 دن ابھی بھی قیامت آ سکتی پلک جھپکتے. لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ کیا بنا ہے، اجتماعیت مانتی ہے. عیسیٰ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی. پھر ابھی کیوں ڈروں گا بھائی میں؟ اگر کوئی ڈرائے میرے کو، بھائی ڈرو نا قیامت کے دن سے، ارے میں نہیں ڈرتا بھائی. انفرادی قیامت جو ہے وہ تو ہے ہی، انفرادی موت ہماری. لیکن یہ جو آپ بول رہے ہیں قیامت، اس سے ڈرنے کا سوال ہی پتہ ہے. آپ ایمان والے قیامت سے نہیں ڈرتے، ارے بھائی اس دن ڈرتے کہ آئیں گی نہیں نا، عیسیٰ السلام آئیں گے ابھی تو کیسی قیامت آئیں گی؟ جمعے کا دن ہے آج، کیسی آئیں گی؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، کیسی آئیں گی قیامت؟ آ ہی نہیں سکتی. ارے میرے بھائی پہلے سور تک کے شیطان بہکائے گا، پہلے سور تک کے بہکائے گا کہ جب قیامت اچانک آ جائیں گی، پہاڑ اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگیں گی، پانی میں آگ لگے گی، سارے نظارے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے ایمان والے کہ بھائی یہ قیامت ہے نا، لیکن کوئی یقین نہیں کرے گا دوسرا، کافی انکاری. ارے یہ قیامت تھوڑی ہے، نظروں کا دھوکہ ہے. آیت موجود ہے، وہ کہیں گے یہ جادو ہے، یہ تو نظروں کا دھوکہ ہے. آیت موجود ہے باقاعدہ. پھر میں یہ بھی کہتا کہ ایمان والے بھی کہیں گے کچھ دعوے دار، ارے وہ کیسا کہیں گے عقیل بھائی؟ ہاں وہ بھی کہیں گے، عقیدے کے ساتھ میں کہیں گے کہ قیامت نہیں ہے. کیوں؟ ابھی قیامت آ گئی تو کوئی یقین تھوڑی آئے. ارے عیسیٰ السلام آئی تھے ابھی، ہم تو بولیں گے بالکل ہمارا عقیدہ قرآن کی آیت پر ہے کہ اچانک آئیں گے، بالکل ہم قیامت ہی مانوں گا میں. جس کا بھی قرآن پہ واقعی عقیدہ ہوگا، لیکن جس کا ذکر آنے کا قرآن میں نہیں ہے عیسیٰ السلام کا کہ وہ آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، اس کو لے کے چلتے کہ قیامت تھوڑی ہے یہ، تو وہ تو یہی کہیں گے یہ نظروں کا دھوکہ ہے، قیامت نہیں ہے. عیسیٰ السلام تھوڑی آئے گے، وہ آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی. اس طرح کے عقیدوں پہ بگاڑ اور اس میں شمولیت چاہتے ہیں ہماری کہ ہم اس کے خلاف بات نہ کریں، اس کے خلاف بات کریں تو بھیڑیے نے اچک لیا. اس طرح سے بھی عقیدے بنے ہوئے ہمارے. قیامت اچانک آئیں گی نہیں، عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں جواز پیش کر دیے گئے طرح طرح کی. پھر حدیثوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، کتنے معتبر ذرائع سے آئے وہ، ہم اس کو نہیں مانیں گے. کیونکہ آپ سے ہم 2 بات پیش نہیں کر سکتے کہ قرآن میں ایک بات پیش کی اللہ کی بات، اور حدیث میں کوئی الگ بات، قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی بات ہو نہیں سکتا ہے. پھر حدیثیں کب لکھی گئی جس پر ہمارا ایمان ہے؟ 250-300 سال بعد لکھی گئی. لیکن جو حدیث قرآن سے ٹکرائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہیں نہ یہ حدیث گڑبڑ والی ہے، سیدھی ٹکراتی. جو نہیں ٹکرائیں گی اس کو تو مانیں گے ہم، جو قرآن کے مطابق رہیں گے تو گلے لگائیں گے اس حدیث کو، کیونکہ حدیث پریکٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کارنامے انجام دیے، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے ویسے کارنامے انجام دیے جو عین قرآن کے مطابق آئے تھے. پھر قبر کے عذاب میں بھی یہ بھی عقیدہ ہے، قبر کے عذاب کے معاملے میں کہ بھائی 40 قبر میں دفن کیے، 40 قدم گئے تو 4 سوالات ہوتے. ایک اجتماعیت کہتی کہ 4 ہوتے اہل حدیث، باقی کچھ اجتماعیت کہتی کہ 3 سوال ہوتے. چلیے 3 ہو یا 4، میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں ہوتے. آپ کہیں گے ارے ایسا اس حدیث سے انکار، ارے تو منکر حدیث ہے. ارے بھائی جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گے اس سے انکار ہی کیا جائے گا. اب قرآن کی آیت سے کہاں ٹکراتی؟ یہ تو حدیث ایسی ہے بالکل ٹکراتی کہ جو بات کو شیطان ابلیس نے تسلیم کیا، لیکن ہم کو اس حدیث کے ذریعے سے ڈالا، اس میں انوالو کیا. اس نے کیا تسلیم کیا؟ اللہ سے اجازت مانگی. قرآن میں آیتیں موجود ہے 3-4 جگہ، 3-4 مقامات پر کہ اللہ اس وقت تک کی اجازت دے مجھے جب تو انسانوں کے جسم و روح کے جوڑ ملائے گا، جب تک کہ ان کو بہکانے کی اجازت دے. سیدھے راستے پر رہ کے بہکاؤں گا میں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. یہ بتایا سیدھے راستے پر. سیدھا راستہ ہوئی آپ وسلم کی حدیث میں، ان کے ارشاد میں ڈال دو یہ بھی ہے قرآن سے ٹکرانے والا. تو پھر
जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे? रोज़ क़यामत को दूसरे सुर में। पहले सुर में तो सब मर जाएंगे, पहले क़यामत की साथ घड़ी, उसके बाद में सुर, सब चले गए, सब मर गए, उसके जो मौजूदा थे जब क़यामत आई थी, फिर दूसरे सुर में दोबारा सब जिंदा। तो पहले सुर तक के बहकाएंगा वो, कि पहले सुर में जब मरने वाले थे उसके पहले जो क़यामत की साथ रहेंगी तो उसमें कहेगा, लोग कहेंगे अरे ये तो आंखों का धोखा है हमारा, लेकिन दूसरे सुर के बाद में थोड़ी बहकाएंगा, वहाँ तो है नहीं। तो उसने जिस्म रूह के जोड़ जब मिलाएगा, जब तक की इजाज़त मांगेगा, अल्लाह ने इजाज़त दे दी, बहकाया उसने। जिस्म रूह के जोड़ तो क़यामत के दिन मिलेंगे भाई, लेकिन उन्हें कब्र में मिला दी उसके, यानी उसके पहले। फिर डबल हिसाब, वो क्या होगा? तुम्हें मौत आए उस वक्त में कि तुम मुस्लिम हो, जब मौत आती है हम उस वक्त में मुस्लिम रहे तो फरिश्ता सलाम करके रूह निकालता, और कहाँ डालता उसकी रूह? इल्लीयीन में, कुरान में मौजूद है। आज जो बदकार रहा, गुनहगार रहा, उस वक्त में उसकी मौत आ गई तो उसकी झंझोड़ के रूह निकालता, और कहाँ डालता? सिज्जीन में। सिज्जीन का मुकाम क्या है? जमीन के तह में। कुरान में एक जगह और अल्लाह ने फरमा दिया, बद लोगों के लिए, बदकारों के लिए, गुनहगारों के लिए, वहाँ भी डायरेक्शन दे दी कि उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। आयत मौजूद है, क्योंकि गुनहगार है तो उसकी रूह ऊपर थोड़ी ले जाई जाएंगी, उसको तो सिज्जीन पाताल में, जमीन के तह में डालेगा ना अल्लाह, वहाँ भी साबित हो गया। अब इल्लीन में चले गए, सिज्जीन में चले गए, अभी कोई उन पर अजाब नहीं हो रहा है, लेकिन ख्वाब की शक्ल में बताया अजाब, कि उनको जन्नत के नज़ारे दिख रहे, जन्नतियों को, दोज़खियों को दोज़ख के नज़ारे। उस पर भी मेरे तवील दर्स है, जैसा ख्वाब में हमको दिखता। तो सब अपने नज़ारा ले रहे, दोज़ख वाले दोज़ख से परेशान, जन्नत वाले जन्नत ख्वाब की शक्ल में उनका जन्नत का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जिस्म रूह के जोड़ कब मिलेंगे? क़यामत के दिन। शैतान इब्लीस ने उसको तस्लीम किया, लेकिन हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं भाई, डबल एग्ज़ाम होगा, ऐसा कैसा? कुरान में ये सब है, लेकिन हदीस में है ना ये कि जिस्म रूह के जोड़ कब्र में मिल जाएंगे। कब्र के मायने होते रहने की जगह, एक जिस्म के रहने की जगह और एक रूह के रहने की जगह, इल्लीन और सिज्जीन। और जिस्म के रहने की जगह ज़मीन पर, चाहे दफन कर दो, चाहे पानी में बहा दो, जला दो, कुछ भी कर दो, खलबत्ते में कूट डालो उसको पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी में मिलेगा ज़मीन को उसके रहने की जगह जिस्म की। और वहाँ पर जाता ना कुरान में कि ये हम कैसे जिंदा हो जाएंगे, हमारी तो हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी, इस तरह से आता, यकीन नहीं करते थे ना काफी। तो हमको इस अंदाज से कि यकीन तो करो, लेकिन मकसद को फौत करके करो। एक बात होती है किसी बात पर ईमान रख लेना और उसके मकसद को फौत कर देना, वो है कि वो ईमान नहीं रखना होगा, मकसद ही फौत कर देना। तो ये है, मकसद को फौत करके ईमान पर कायम करता शैतान। इस चक्कर में चले कि वहाँ जमा होने के बाद में बताता कि जिसको रूह जो मिल गए कब्र में, अब फिर वहाँ सवालात हो रहे हैं, मन दिनों का, मन रब्बों का। जिसने जवाब दिया तो वो जन्नत में, नहीं दिया तो दोज़ख में। अरे भाई, मौत के वक्त ही हो गया पूरा काम उसका तमाम। वहीं पर जिस्म रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलेंगे। इस अकीदे पर है कि इज्तिमायत का? अगर हम बताएं तो भाई ऐसा कैसा, हदीस में मौजूद है ना, कायम है वो। लेकिन मेरे ऐसा शख्स और भी कई ऐसे हैं चुनिंदा लोग जो बताते हैं कि भाई नहीं ना, ऐसा नहीं ना, दोज़ख में से नहीं निकलेंगे ना। अरे दोज़ख में की कम से कम 20-25 आयतें मिलेंगी आपको कि दोज़ख में से नहीं निकलेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, खालिदून अबदन। जन्नत में भी हमेशा खालिदून अबदन, और दोज़ख में भी हमेशा। तो मीठा मीठा हज़म होता कि जन्नत में से नहीं निकलेंगे, मीठा मीठा, लेकिन दोज़ख में ऐसा, अरे नहीं उसमें से निकल जाएंगे ना, चिपका के बराबर हदीस में। ऐसा यहाँ पर कब्र के मामले को लेकर यहाँ पर फंसे होते, इन अकायद को लेके हम इज्तिमाई से जुड़ जाए, अकीदा खराब कर दे हमारा, इसके तहत हम काम करें, लोगों को बताएं, फिर कैसा समझेंगे? नहीं, इज्तिमायत के बगैर इस्लाम नहीं है। इज्तिमायत में जुड़ जाओ, जन्नत का टिकट हासिल कर लो, यह है अकीदे का बिगाड़, ये जन्नत का टिकट है आपका। अरे हिसाब जो होगा ही इज्तिमाई हैसियत से नहीं होगा। ये भी मैं हमेशा कहता मेरे दुरुस्त में कि भाई फलाना तबलीगी जमात के लोग हैं, डाल दो इनको जन्नत में, फलाने बरेली जमात के लोग हैं, डाल दो इनको दोज़ख में, जमात इस्लामी के डाल दो इनको जन्नत में, अहले हदीस के डाल दो इनको दोज़ख में, और कुछ जमात है, जमात इज्तिमाई के हिसाब से फैसला होगा। हर जमात में जो बटे होंगे, किसी जमात में 10, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100, कलील तादाद निकलेगी। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वो भी कह दिया कि
دوزخ میں جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن کرا کہ اللہ دوزخ سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ تو دوزخ کہیں گی نہیں اور آنے دو۔ دوزخ ہاؤس فل ہونے والی نہیں ہے، وہ پکچر فلم ہاؤس فل ہو جاتی، کیا کرنا بھائی، ٹکٹ نہیں ملا۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ ہاؤس فل ہو جائے گی تو میں بچ جاؤں گا، اس میں سے راہ فرار مل جائیں گی، کیا کرنا، دوزخ کی ہاؤس فل ہو جائیں گی، ہاؤس فل ہونے والی نہیں، آنے دو بولیں گے اور آنے دو، دوزخ کو بھر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو یہ شکلیں کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، ان شکلوں سے ہم کو نکلنا پڑے گا۔ قبر کا عذاب، جس میں ان کے جوڑ مل جا رہے ہیں، جو بتایا جاتا، اجتماعیت کی ایسی چیزیں، تو اجتماعیت کے حساب سے نہیں ہوگا، انفرادی فردن فیصلہ ہوگا کہ ہر جماعت میں، جو میں فرما رہا تھا، کہیں پر 10، کہیں پر 20، کہیں پر 50، ہر جماعت میں کچھ لوگ جوڑے ہوں گے، اصل میں وہی اللہ کی جماعت ہے۔ آج جو کام کر رہے ہیں نا ہر جگہ، اور اجتماعیت کی مخالفت کر رہے ہیں، جو عقیدہ غلط ہے، اور جو اجتماعیت صحیح پر ہے، اس پر ہے، اور ٹوٹل اس پر ہے، تو وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پر بھی ہے، لیکن ابھی تو نقشے میں کوئی اجتماعیت اصل ٹوٹل صحیح پر ہے، مجھے تو نہیں دکھائی دی ابھی تک کی۔ لیکن اگر 4 لوگ بھی ہیں وہ صحیح پر ہے تو وہ بھی ایک اجتماعیت ہے، تو مطلب وہ صحیح پر ہے، ہم یہ سمجھیں کہ 4 لوگ، بھلے بڑی اجتماعیت نہ ہو، تو کہیں کسی بڑی جماعت میں کہیں پر 10، 20، 50، 100، 400، 4000 ایسے جو بھی ہے، تو وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو قرآن میں اللہ نے بتا صاف فرما دیا۔ 2 ہی جماعتوں کا تذکرہ کیا، اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت، ایک اللہ کی پارٹی، ایک شیطان کی پارٹی۔ تو اللہ کی پارٹی، یہ جماعت اصل میں پلیٹ فارم ہے، ان سے جڑ کے ہم کام کریں، جیسا ہوتا ہے نا، کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے رہے ہم، 10 پلیٹ فارم ہے سمجھو ریلوے کے، 1 سے لے کے 10 تک کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے رہے ہم، لیکن بیٹھنا ہے ہم کو گاڑی نمبر 786، مثال دیتا ہوں، 786 تو قرآن میں کوئی نمبر ہے نہیں، لیکن گاڑی نمبر 786 آپ کو جنت میں لے جانے والا نمبر ہے، گاڑی ہے وہ، اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہو۔ آیات موجود ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اس پر غور و تدبر کریں ہم۔ تو یہ عقائد جو بگڑے ہوئے، اس سے نکل کے ہم کام کریں اجتماعیت کے ساتھ میں۔ اگر وہ کام نہیں کرنے دیتے، اپنے ڈائٹ پر نہیں بولنے دیتے، عقائد کو کنڈم نہیں کرنے دیتے، تو کوئی ضرورت نہیں ان کے ڈائٹ سے بولنے کی، انفرادی سطح پر کام کرے آپ۔ پھر عمل کی تجارت کا بھی بتاتے ہیں کہ عمل کی تجارت ہوگی، وہاں پر اس کے عمل اس کے ساتھ، کسی نے گالی دیا تو اس کی نیکی اس کو مل جائے گی، پھر اور کچھ کرا، پیسے ڈبایا تھا تو اور مل جائے گی نیکی، یہاں تک کہ ساری نیکی اس کی ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حساب باقی رہ جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بدیاں ہیں اس کے متھے مارے جائیں گے، مطلب جو قرآن میں جو آتا، میں نے جو فرمایا سلام کر کے منہ نکالا تو جنتی تھا وہ، تو وہ جنتی ہو جائے گا، دوزخی ہے، دوزخی ہو جائے گا جنتی۔ اب قرآن میں اللہ نے آیت باقاعدہ مینشن کرا کہ وہاں پر عمل کی تجارت نہیں ہوگی، کہ اس کے عمل اس کے ساتھ، اس کے عمل اس کے ساتھ، کہ ایک بھی جیسے واقعہ سنتے، دوزخ میں جا رہا تھا، ایک نیکی کم تھی، سب کے پاس گیا، ماں باپ بہن بیوی سب، کسی نے نہیں دیا، دوست کو کہا، دوست نے بولا کیا کروں، ایک ہی تو ہے نیکی میرے پاس میں، چلیے لے لے، نہیں بھی تو میں دوزخی چھوں، اس نے دے دیا ایک نیکی، اس کو ایک ہی کم تھی، جیسے ایک ووٹ سے آتا نا، 100 اس کو ووٹ ملے، 100 اس کو ملے، ایک ووٹ اس کو ملا، آ گیا چن کے ایک ووٹ سے، اس نے نیکیاں دی، چلے گیا یہ دوزخ کی جنت میں۔ پھر اللہ کو وہ آتا ویسی بھائی اس کی دوست کی کہ اس نے ایک نیکی دے دیا، کتنا بڑا دل کرا، تو اس کے اگینسٹ میں اس نیکی کے تحت اللہ تعالیٰ اس کے دوست کو بھی جنت میں ڈال دے گا، چلے گئے وہ بھی جنت میں، چلے گئے جیسے ایک نیکی ملی تو دوزخی تھا، چلے گئے وہ جنت میں، اس طرح بولنا چاہیے، دوزخ میں نہیں جنت میں چلے گیا، اور اس کا دوست جو دوزخی تھا، ایک نیکی کے تحت یہ دوزخی جنت میں چلے گیا، دوست دوزخی تھا، رحم دلی کرا تو اللہ کو عطا بھائی اس کی، تو وہ بھی جنت میں چلے گیا۔ جبکہ اس عقیدے کا کیا ہوگا کہ وہاں پر کوئی ایک عمل ایک سبحان اللہ بھی بولنے کی اجازت نہیں دی، ایک سبحان اللہ کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا وہاں پر، کہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اللہ سے کہے گا کہ یہاں تو کوئی چانس نہیں ہے، تو اللہ دوبارہ گنہگار کہے گا دنیا میں بھیج دے مجھے تاکہ میں اچھے عمل کر کے آؤں اور میرا فیصلہ جنت کا ہو جائے، تو اللہ کہے گا ایک تو ہم تجھے دوبارہ بھیجنے والے ہیں ہی نہیں دنیا میں، لیکن اگر ہم نے بھیجے بھی آیت میں باقاعدہ تو یہی سب کر کے آئے گا جو کر کے آیا نا ابھی، تو یہی سب کر کے آئے گا، تو اس سے ہٹ کے نہیں کر کے آئے گا، یہ چیز بھی باقاعدہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہے تو عمل کی بھی تجارت نہیں، لیکن بتاتے ہیں حدیث کے ذریعے سے
ایسا ایسا ہوگا، اس کے عمل اس کے سر کیلکولیشن بتاتے ہیں، جنتی ہو جائے گا دوزخی اور دوزخی ہو جائے گا جنتی، ایسا ہوگا۔ یہ قرآن سے ہٹ کے عقیدے عقائد، مستحقین کی تحقیق کرنا، وہ قرآن سے ہٹ کے عقیدہ کہ مستحقین کی تحقیق کر کے بھائی جب تک کہ یہ تھا معاملہ، میں بھی اس میں ملوث تھا، میں نے معافی مانگا سارے لوگوں سے، لیکن بھی معافی مانگا اپنے درس قرآن میں بھی کہ پہلے میں لوگوں کو تحقیق کر کر کے دیتا تھا، کیونکہ اجتماعیت نے سکھائی تھی کہ بھائی مستقیم کو ہم تحقیق کر کے دیں، لیکن جب قرآن کا مطالعہ ہوا میرا تو مجھے پتہ چلا سورہ المعارج آیت نمبر 35 آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا سوالی ہو یا بے سوالی سب کو دیتے رہو۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 10 میں اور سوال کرنے والوں کو نہ جھوٹو۔ سورہ الزاریات آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ان کے بالوں میں حق ہے سوالی اور غیر سوالی کے لیے۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 263 نرمی سے بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا اس خیرات سے بڑھ کر ہے جس کے پیچھے لینے والے کو تکلیف دی جائے۔ اب کیا ہوتا تحقیق کرتے ہم، لینے والے کو تکلیف، آزو بازو سے پوچھو، کسی کو نہیں معلوم تو اس کا پتہ چلتا، ارے ہم تو سمجھتے تھے ان کو بڑے یہ ہے خوشحال ہے، ارے ان کو بھی دینا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہے نا یہ، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ آزو بازو دکانوں میں پڑوسیوں کو تحقیق کرے مستحق ہے کہ نہیں کر کے، ہم تحقیق کرتے تھے نا ہم باقاعدہ، میں نے تو معافی مانگا، لیکن آج بھی کچھ ملیں گے میرے ساتھی ہیں موجود، باوجود اس کی قرآن کی آیتیں میں نے پیش کر دی، لیکن معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، تحقیق بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اجتماعیت ہے جو فارم بھرتی باقاعدہ کہ تحقیق کر کے ہم نے پایا کہ مستحق ہے، ارے بھائی حق ہی حاصل نہیں، قرآن کی آیتیں گواہ ہے، پھر حدیث بھی گواہ ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بھی اگر کوئی بیٹھ کر آئے سوالی تو اس کا سوال پورا کرو، جتنا ہم دے سکتے، یا نہیں دے سکتے تو معذرت چاہو کہ بھائی اس وقت تک کہ قرآن کی آیت ہے مہلت، اس وقت تک کے دل میں یہ مہلت لے لو کہ اللہ جب دے گا تو مجھے نصیب کرے گا تو میں ایسے لوگوں کی مدد کروں گا، لیکن سوال والے کا سوال پورا کرو، اس کو جھڑکنی مت دو، وہ اس کا دیکھے گا کیا غلط نہیں، غلط لوگ بھی مانگ لیتے ہیں، ارے اگر ہم دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں بھیک مانگنے والے، ٹوٹل آبادی کے 2% بھی نہیں ملتے، بہت بڑی ہمت کرنا پڑتا بھیک مانگنے کے لیے، اسی لیے تو ہے قرآن میں کہ مساکین کو ان کے چہروں سے پہچاننا، کچھ لوگ ایسے ہوتے غیرت دار کہ وہ مانگتے نہیں لیکن چہروں سے پہچان دی جاتی کہ اس کو ضرورت ہے، تو انفرادی سطح پر ہم جو ہے پہچان لیں، نہ کہ تحقیق کرتے پھرے، تحقیق کریں گے تو لوگوں کو تو پتہ چلے گا اس کا، ایک شخص انفرادی سطح پر کسی کو جیسا قرآن میں اعلانیہ بھی دو اور چھپا کے بھی دو، تو چھپا کے بھی دو ہے، اس کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، تو کسی کو نہیں معلوم دے دے رہے کہ رکھیے اب وہ وہاں نہیں دی اجتماعیت کے پاس میں جمع کریں تو وہ تو تحقیق کر کے دیتی، تو آئے گا کہ بابو جیسا میرے ایسا انسان جیسا میں جانتا تھا، اس کی تحقیق تو اڑے اس کے پھٹے، اب یہ تو خاموشی میں دیتا تھا، لیکن اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، دے دیا اپنی زکوٰۃ اجتماعیت کو، اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں، اب آیا کہ بابو تحقیق کرتے ہیں، اس سے پوچھ اس سے پوچھا، لکھا ارے آپ تو مستحق، پھر تحقیق میں صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے وہ تو مانگ رہے کہ بھائی ہاں، تو جو دبے سر میں دیے جاتا تھا چپکے سے وہ اوپن ہو گیا، اب اس کی بچی کا کہیں رشتہ آ رہا تھا معاملہ، اس کو پتہ چلا آزو بازو والوں کا، کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی کیسی بچی ہے کیسے لوگ ہیں، اس نے بولا تھا بہت اچھے لوگ ہیں، تو ان کو بولے گا وہ سیکنڈ ٹائم میں آپ نے بتایا کہ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس کی بچی کا، فلانے عقیل بابو اس کی بچی کا، ارے بھائی وہ سب ہے اچھے ہیں لیکن یار زکوٰۃ کے مستحق ہے، وہ ان کی حالت کوئی درست نہیں ہے، ارے زکوٰۃ لیتے کیوں، ارے ہٹاؤ، کوئی لالچی ہے نا، جائز ہونا نا، اس کو کہاں سے دیں گا کہ بابو جائز، لالچ تو خیر جائز تو یہ نہیں، لیکن ایک اس کی عزت نفس کو ٹھیس تو پہنچا، اگر جائز دینے والا نہیں بھی ہے وہ تو یہ تو سوچتا ہوں کہ بھائی زکوٰۃ کا مستحق، چلو بھائی حالانکہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا کوئی داغدار ہونا نہیں ہے، لیکن معاشرے میں بگاڑ کی صورت ہے، اس لیے تو اپنی مجبوری ہم کسی کو بتاتے نہیں کہ دینے والا ایک ہوتا، لیکن 10 لوگوں کو مجبوری پتہ چلتی، 100 لوگوں کو، اس سے زیادہ وہ بچتے پھرتے مارکیٹ میں، ارے ان کے حالات خراب ہو گئے، زکوٰۃ پہ چل رہا ہے ان کا معاملہ، تو یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ طور پہ دینے کا کہا، اعلانے بھی دے سکتے تاکہ ترغیب ملے، لیکن کچھ معاملات میں چہرے سے پہچان لو، چھپ کر دو ان کو، یہ مت کرو، لیکن تحقیق میں تو یہ ہو جائے گا، تو قرآن سے اور حدیث سے ٹکرانے والی باتیں، ان عقائد میں ملوث ہو جاؤ، میں یا ہم جب قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے جن سے جوڑ چکے ہیں ان عقائد کے تحت کام کریں ان کے ساتھ میں، یا پھر ان کو بولے ہم ایسا
کہ یہ عقائد درست کرو آپ کے، تو یہ عقائد درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو شخص، میرے جیسے شخص اس عقائد کو لے کے تنقید کرتا ان پر، تو اس کا درس سننے کو تیار نہیں۔ صاف فرماتے کہ بھائی آپ کے درست میں جو لینگویج ہوتی کیا بتانا، وہ ایسا فرماتے کہ بھائی وہ بازارو لینگویج ہوتی۔ کون یہ کہتا ہے؟ ایک پروفیسر قسم کے جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میرے استاد محترم جو پروفیسر ہے، قابل شخصیت، شریف النفس ہے، لیکن ہو گئے اجتماعیت کے جھانسے میں، کنسپٹ بگڑ گئے، کلیئر نہیں ہوئے ان کے کہ بھائی یہ بازارو لینگویج ہے۔ ارے میرے بھائی اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ دیکھیں گا، زیر زبر پیش کو دیکھ کے فیصلے ہوں گے وہاں پر، جس کی جو قابلیت ہے، جو کلرک ہے، اسی زبان میں پیش کرے گا اپنی بات کو، کسی کی فصیح اردو ہے اس ٹائپ میں پیش کرے گا۔ لیکن یہ کیا، ارے اگر میں تو یہاں تک کہ یہ ہوں، میرے دوست میں کہتا ہوں، کوئی اگر پاردی ہے تو پاردی لینگویج میں پیش کرے گا، حق حاصل ہے اس کو، کیونکہ ایک آیت بھی ہے، تو ایک آیت بھی معلوم حدیث موجود ہے تو ان کو لوگوں تک کے پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو بھی تم کو زبان آتی ہے زبان میں پہنچا دو، مراٹھی آتی ہے مراٹھی، پاردی لینگویج آتی ہے پاردی لینگویج میں بتا دو، اردو آتی ہے اردو میں۔ ذاکر نائک صاحب جن کے یہ دروس بھیجتے، کیسے دروس ہیں ان کے، وہ بہت قابل شخصیت، یہ ہم کو معلوم ہے، بڑے سائنٹسٹ ہے، یہ ہے، یادداشت بڑی ان کی یہ ہے، سائنٹسٹ ہونا، یادداشت ہونا، بات کو پیش کرنا، اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ جنت میں چلے جائے گا کوئی۔ عقائد درست ہونا چاہیے، لیکن ان کے جب وہ ڈیبیٹس دیکھیں گے، ہم کچھ ویڈیو سنیں گے تو اس میں لینگویج آپ دیکھیں گے انگلش کے علاوہ جو ہندی اور اردو لینگویج رہتی ہے، تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ممبئی کی کوئی ایک عام زبان ممبئی کی، کہہ رہے کیسی زبان ہے، لیکن کیونکہ ہم کو معلوم ان کی قابلیت ہے، ان کے اسٹیج ایک بڑے ڈائس کے مالک ہیں، ٹی وی میں آتے اور ایک یادداشت ان کی بڑی قوی ہے، تو ہم سمجھتے کہ نہیں بہت قابل شخصیت ہے۔ تو لینگویج سے کوئی فرق پڑتا میرے بھائی؟ لینگویج تو وہ بازارو ہوں گی کہ جو زینے کو حلال کر دے، کہ زینا ہے اس کو حلال کر دیا اس نے، فحاشی کو حلال کر دے، تو یہ بازاری چیزیں ہوں گی جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہوں، جن کے عقائد قرآن کے خلاف ہو، اور لوگوں کو منوانے کے لیے ان عقائد پہ چل رہے ہو، تو وہ چیزیں اصل میں بازارو ہوں گی۔ تو ہم تو ان کو بھی بازارو، ان باتوں کو بھی ہم بازارو نہیں بولتے، ہم تو یہ کہتے کہ بھائی بگاڑ کی صورت ہے، اصلاح کر لیں ہماری۔ ہم ان کے بھی درس قرآن سنتے، ایون یوٹیوب پر نہیں، ان کے مجالس میں جا کے سنتے، لیکن تنقید بھی کرتے، تنقید کیے تو برا لگ جاتا ان کو، لیکن یہ غلط تنقید کہ بھئی آپ کی زبان زیر زبر پیش والی نہیں ہے، اردو درست نہیں مت کر دو، اس لیے درس قرآن مت دیا کرے آپ۔ ایک وہ شخص تھا جس نے پہلے یہ سوال کر دیا تھا، ہمارے ایک دوست، کہ بھائی آپ ایک دو دوست بن گئے کہ بھئی آپ درس دیتے، آپ عالم ہو کیا؟ یہ سوال کھڑے کر دیا، اس کو جواب دینا پڑا قرآن کی آیتوں کے ساتھ میں، خاموش بیٹھ گئے چپ چاپ۔ اب یہ پروفیسر حضرات، سر استاد